سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی کہ اس کتاب کا ایک حصہ وہ آیات ہیں جو کہ بہت محکم اور اٹل ہیں، اور یہ آیتیں کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو متشابہ ہیں۔ جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ پن ہے وہ متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں فتنہ پیدا کرنے کے لیے اور اس کی تعویل جاننے کے لیے، حالانکہ اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے۔ اور راسخ فی العلم لوگ بھی یہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب کچھ ہمارے رب کی جانب سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ گزشتہ نشست میں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کر مناظرہ کرنا چاہا اس بات پر کہ عیسائی مذہب حق ہے۔ اور عیسائی مذہب سے مراد یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ عیسائی مذہب اصل میں حق تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام جو مذہب لے کر آئے تھے وہ حق تھا، لیکن عیسائی مذہب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے ساتھ دو مسئلے ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ فطری بات ہے کہ جب نیا نبی آتا ہے تو پچھلی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم ہو گئی، کینسل ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ اور دوسرا جو اس کے ساتھ حادثہ ہوا تھا عیسائی مذہب کے ساتھ وہ یہ تھا کہ عیسائی مذہب عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے جد بعد ان کی شاگردوں کی ہی زندگی میں تقریباً اپنی اصل شکل چھوڑ بیٹھا تھا۔ اصل شکل اس کی مسخ ہو کر رہ گئی تھی، منحرف ہو گئے تھے اصل شکل سے وہ لوگ۔ اور اس میں ایک حادثہ پیش آیا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک یہودی جو تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت مخالف تھا، انہیں ستاتا تھا، تنگ کرتا تھا، اور بہت خناس قسم کا آدمی تھا وہ۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ان کو۔ اس کے بعد جو ان کے حواری تھے 12 شاگرد بڑے بڑے ان کے تھے، قرآن پاک میں بھی ان کا تذکرہ آتا ہے۔ تو ان کے زمانے میں اس نے ایک دن اچانک عیسائیوں کو بہت تنگ کرتا تھا، ایک دن اچانک آ کے ان سے کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں جا رہا تھا اور مجھے ایک دم ایسے صحرا میں ایک نور نظر آیا، روشنی نظر آئی، تو اس میں سے آواز آئی کہ میں عیسیٰ ہوں، اور پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ تو مجھے کب تک تنگ کرے گا؟ تو اس لیے میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ غلط کام ہے، میں آئندہ کے لیے عیسائیوں کو تنگ نہیں کروں گا،
بلکہ میں اب عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر آتا ہوں، تو مجھے مسلمان کر لو، مطلب عیسائی کر لو۔ تو کچھ حواریوں نے تو کہا یہ چال ہے، یہ شخص جس قسم کا آدمی ہے اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ مخلصانہ کام کرے گا، اخلاص والا کام نہیں کرے گا، یہ کوئی چال ہے اس کے پیچھے، اس لیے اس کو عیسائی نہ کرو، اس کو اس کے حال پر رہنے دو۔ لیکن دوسرے کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا ہوا اس کے ساتھ، لہذا اس کو عیسائیت میں داخل کر لو۔ تو انہوں نے اس کو داخل کر لیا، اور وہ داخل ہو کر ذہین تو تھا، سمجھدار بھی تھا، بہت ذہین تھا، یہودی تھا۔ یہودی تو فطرتاً جو ہے یہ بہت ان کو شاطر دماغ ملتا ہے۔ تو اس نے پھر ایسا کیا کہ وہ عیسائیت کا سربراہ بن بیٹھا، عیسائی مذہب کی حتیٰ کہ تعبیر و تشریح، یعنی کیا عیسائیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام کیا تھا کیا نہیں تھا، یہ پوری دنیا عیسائیت کو سمجھانے والا بن گیا۔ اور اس شخص نے پھر عیسائیت میں کئی ساری چیزیں داخل کی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اصل مذہب میں نہیں تھیں۔ انہی میں سے ایک چیز تثلیث کا عقیدہ ہے کہ خدا تین ہے، مریم، عیسیٰ اور خدا، تین تثلیث بناتے ہیں، ٹرائی اینگل کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ جو عقیدہ ہے یہ اصلاً انجیل کا عقیدہ نہیں ہے۔ آج بھی یہ جو اس کا آیت ہے انجیل کی جس سے اس عقیدے کو عیسائیت ثابت کرنا چاہتی ہے اس سے ثابت نہیں ہوتا، اور بہت سے عیسائی محققین یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹکڑا انجیل میں الحاقی ہے، یعنی ٹھونسا گیا ہے، ساتھ میں چپکایا گیا، اصل میں نہیں تھا۔ تو عیسائیت کی اصل بنیاد توحید تھی، لیکن جلد بعد ہی تثلیث میں بدل دی گئی۔ تو عیسائیت کے ساتھ دو مسئلے یہ شائع تھے۔ تو اب یہ جو وفد آیا تھا آپ کی خدمت میں، تو ظاہر ہے کہ یہ تثلیث کے عقیدے پر تھا۔ عیسائی اب بھی جو ہے وہ اسی عقیدے پر ہیں کہ وہ کہتے ہیں تین خدا ماننے پڑیں گے، یعنی توحید کے بالکل برعکس۔ ہم تو کہتے ہیں ایک خدا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور وہ کہتے ہیں نہیں، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تو تین میں سے ایک ہے، تین جو ہیں ان میں سے ایک خدا ہے۔ تو یہ لوگ جب آئے اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا، مباحثہ کیا، مناظرہ کیا، تو اسی میں آپ نے ان کو تفصیل کے ساتھ لاجواب کیا۔ اصل موضوع یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا نہیں ہیں۔ عیسائی کہتے تو خدا ہیں، آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر ان سے سوالات پوچھے کہ تم یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے یا نہیں کہا ہوئے، مریم کے پیٹ میں ہوئے، اچھا جی، اور اللہ نے جیسا چاہا ان کو رکھا، اور پھر دنیا میں آئے، وہ کھانے کے محتاج، پینے کے محتاج، گرمی سردی ان کو لگتی تھی، جو بھی بشری عوارضات ہیں، انسانی عوارضات، وہ سب ان کے ساتھ تھے۔ تو خود انجیل ان چیزوں سے بھری پڑی ہے، تو وہ سب ماننا پڑا ان کو کہ ایسا تھا۔ تو آپ پھر ان سے پوچھتے جاتے تھے، ایک ایک سوال کرتے تھے، جب وہ کہتے تھے ہاں، آپ کہتے تھے کیا یہ خدا ہو سکتا ہے؟ پھر اس پر آگے وہ جو ہے وہ گونگے ہو جاتے تھے آگے سے۔ تو بہت ساری باتیں کرنے کے بعد آپ نے ان کو لاجواب کرتے گئے، حتیٰ کہ آخر میں آ کر انہوں نے آخری پوائنٹ یہ اٹھایا، انہوں نے کہا جی اچھا جی ہم مانتے ہیں، فرض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، لیکن انجیل میں ایسے کلمات موجود ہیں کہ عیسیٰ روح اللہ ہیں، تو خود قرآن پاک میں بھی ہیں، روح اللہ و کلیمۃ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلیمہ کہا ہے، اور اسی قسم کے کچھ الفاظ انجیل میں بھی ہیں، تورات اس میں بھی ہیں۔ تو یا ابن اللہ کہیں کہا کہ اللہ کا بیٹا، یعنی اللہ تعالیٰ کو باپ کے منزلہ شمار کیا گیا، اور کہیں کسی پیغمبر کو بیٹا بھی کہا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، انجیل اگر دیکھی جائے، تورات دیکھی جائے، تو بے شمار پیغمبروں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے آخری سوئی جو اٹکائی تو اس بات پر اٹکا دی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا کے ساتھ کوئی لینا دینا ان کا نہیں ہے، خدائی میں کوئی شرکت نہیں ہے، تو روح اللہ ہونے کا کیا مطلب، کلیمۃ اللہ ہونے کا کیا مطلب، ابن اللہ ہونے کا کیا مطلب، اللہ کا بیٹا ہونے کا کیا مطلب، اور اللہ تعالیٰ نے باپ کہا ہے ان کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کے لفظ کسی بھی زبان میں وہ ان کا ظاہری مفہوم مراد نہیں ہوتا، ورنہ تو ہماری عام جو بول چال گفتگو ہے ہماری آپس کی، اس میں بھی اگر آپ لفظوں کو یوں جو ہے نا
لغت کی ڈکشنری کی جو ترازو ہے اس پر تول کر دیکھیں گے تو بہت سارے لفظوں میں ہم پریشان ہو جائیں گے. مثلا ایک بندے کی عمر ہے 40 سال, دوسرے کی عمر ہے 30 سال. وہ سے کہتے ہیں بیٹا ذرا پانی لا کر دو مجھے. کیا کہتا ہے؟ بیٹا ذرا پانی لا کر دو مجھے. اب بیٹا کا لفظ اگر آپ اصل میں جائیں, اوریجن میں جائیں اس کی کہ لفظ بیٹا کس معنی میں ہوتا ہے, بیٹے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے ساتھ, عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے, نکاح ہوتا ہے, اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اس بندے کا بیٹا ہوتی ہے. اگر اس لفظ کو آپ ڈکشنری کے اندر لے جائیں اور ٹھیٹھ لفظوں میں جا کے دیکھیں کہ بیٹے کا مطلب کیا ہے, تو یہ بندہ کیا کلیم کیا کر رہا ہے. ہم میں سے ہر کوئی یہ کرتا ہے اور ایک کامن چیز ہے, ایک محاورے کی بات ہے یہ. ورنہ اس لفظ کی سنگینی کہاں تک جائے گی کہ ان گویا کو کہتا ہے کہ تو اپنے باپ کا نہیں میرا بیٹا ہے. اگر اس لفظ کو اگر آپ جس طریقے سے ان لوگوں نے ان لفظوں کو دیکھنے کی کوشش کی اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر تو ہر بندہ ہی اس جرم کا جو ہے مرتکب ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سمجھایا کہ یہ لفظ جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے یا خود تورات اور انجیل میں استعمال ہوئے, ان لفظوں کے ظاہری مفہوم مراد نہیں ہیں. ان لفظوں سے مراد مجازی معنی ہوتا ہے. مجازی معنی کا مطلب بیٹا سے مراد ہے یہ ایک شفقت کا لفظ ہے, کیونکہ بیٹا کا مطلب دو ہوتے ہیں. ایک سلبی اولاد جو انسان کے اپنے نسب سے ہوتی ہے, نکاح سے پیدا ہوتی ہے, ایک تو بیٹا وہ ہوتا ہے, اور ایک بیٹا شفقتاً اور رشتے کے لحاظ سے آدمی بیٹا دیا کرتا ہے. تو یہاں جب آدمی کسی کو کہتا ہے کہ بیٹا پانی پلاؤ, میری بات سنو, وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے, تو اس وقت میں آپ اپنے لیے کسی شفقت کے جملے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ اس سے شفقت کا معاملہ کر رہے ہیں اور آپ بھی اس سے نتیجے میں ادب اور خدمت طلب کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے ایک بیٹا باپ کی خدمت کرتا ہے آپ بھی کرو. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حدیثوں میں بھی یہ چلتا ہے, کہتے ہیں کہ بڑا بھائی جو ہے وہ منزلہ باپ کے ہوتا ہے, وہ باپ ہوتا ہے, بڑی بہن جو ہے وہ ماں ہوتی ہے. یہ مطلب نہیں اس نے جنا ہے اس کو, یعنی اس کا احترام, اس کے حقوق, اس کی ذمہ داریاں اس طرح کی ہوتی ہیں. تو آپ نے ان کو یہ بات تفصیل سے سمجھائی کہ یہ لفظ حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا. اگر تورات اور انجیل میں کہیں ابن کا لفظ, بیٹے کا لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال بھی ہوا ہے, یا کلمہ یا روح کا لفظ استعمال ہوا ہے, تو اس کا ظاہری معنی مراد نہیں لے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری معنی مراد لیں گے تو شریعت کے ان اصولوں پر زد پڑے گی جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مستحکم چلے آتے ہیں. اور وہ اصول کیا ہیں؟ ہر نبی کی دعوت جو ہے وہ توحید کی دعوت ہے, لا الہ الا اللہ, اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت خوبصورت الفاظ میں ضبط کر دیا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, کہ اللہ ایک ہے, وہ بے نیاز ہیں, کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. کیونکہ جو بیٹا رکھتا ہے وہ پھر بیٹے کا محتاج ہوتا ہے, بیٹے کی بہت سی اس کو جائز ناجائز ماننی پڑتی ہے. جو باپ ہوتا ہے, اگر اللہ باپ ہے تو پھر وہ بیٹے کا محتاج ہوگا, بیوی کا محتاج ہوگا, پھر اس کے لیے بیوی لانی پڑے گی. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا باپ نہ کوئی اس کا باپ. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کی کسی صفت میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہے. یہ جو ایک توحید کا عقیدہ ہے یہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مستحکم چلا آ رہا, یہ اصولی بات ہے. یعنی اگر آپ بیٹے کے لفظ سے انجیل میں مراد وہ والا بیٹا لیتے ہیں جو بیگوٹن سن جسے کہتے ہیں, سلبی بیٹا, نسبی بیٹا, تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے شادی کی, بیوی بھی ہوگی اس کی کوئی, پھر وہ بھی تلاش کرنی پڑے گی پھر تمہیں, اور پھر اس سے بیٹا پیدا ہوا. اگر عیسائی یہ مراد لیتے ہیں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا ان کو. تو یہ ایک غلط معنی لے کر پھر اس ایک جھوٹ کے لیے جیسے کہتے ہیں نا 100 جھوٹ بولنا پڑتا. جب آپ ایک غلط چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اس کو اپنا نظریہ بنا لیتے ہیں, تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی بہت ساری غلطیاں پھر آپ کو اون کرنی پڑتی ہیں, ان کو ذمہ داری لینا پڑتی ہے. تو اگر بیٹے کا معنی حقیقی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب آپ کو اللہ کے لیے بیوی بھی ماننی پڑے گی, پھر نکاح بھی ماننا پڑے گا, پھر شادی بھی ماننی پڑے گی, پھر رشتہ بھی ماننا پڑے گا, تو اللہ طول ایک جو ہے لا الہ نہایہ ایک سلسلہ ماننا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ بات سمجھائی
کہ اس لیے یہاں مجازی معنی مراد ہوگا. اگر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بیٹے کا لفظ استعمال کیا بھی ہے تو مقصد یہ ہے کہ جیسے باپ کو بیٹے کے ساتھ شفقت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے اور اس کے حقوق کا خیال ہوتا ہے، اس کے نفع نقصان کا احساس ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ یہ ہے. اور پھر یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص تو نہیں ہے، کتنے انبیاء کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا. اور حدیث پاک میں الخلق عیال اللہ، مخلوق جتنی بھی ہے یہ یوں سمجھیں کہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی ہے. فاحب الخلق الی اللہ اکثرهم لعیالی. اب یہاں ظاہر ہے کہ فیملی سے مراد یہ فیملی تو نہیں جو ہماری فیملی ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ وہی پیار ہے، وہی شفقت ہے جو ایک فیملی کے سربراہ کو اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ ہوتا. تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تفصیل سے سمجھائی. تو اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات آج کی نازل ہوئی جو آج ہم نے تلاوت کی ہے. اس آیات کو بس ترجمہ دیکھیں گے ہمیں بات معلوم ہو جائے گی کہ فرمایا کہ قرآن پاک ہو یا سابقہ آسمانی کتابیں ہوں، بلکہ اس دائرے کو اور بڑھائیے، کسی بھی زبان کا کوئی بھی کلام ہو. جیسے میں نے مثال عرض کی نا، تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لفظ ایسے لازماً ہوتے ہیں کہ اس لفظ کو اگر آپ چھیڑ خانی شروع کر دیں گے بے تکی تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. اس لیے ان لفظوں کا مراد معنی وہی لیا جاتا ہے جو معنی ایک عام مین اسٹریم میں اصولوں کو سامنے رکھ کر چل رہا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ قرآن پاک میں بھی ایسا ہے کہ کچھ الکتاب ہیں، کچھ آیات قرآن پاک کی ایسی ہیں جو اصل ہیں، توحید کا عقیدہ ہے، رسالت کا عقیدہ ہے، آخرت کا عقیدہ ہے، ختم نبوت کا عقیدہ ہے اور عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے. یہ جو عقیدے موٹے موٹے بنیادی عقیدے ہوتے ہیں، تقدیر کا، حشر کا، نشر کا، قیامت کا، جنت جہنم کا، جو موٹے موٹے عقائد ہیں، یہ اصولی باتیں ہوتی ہیں جو کسی بھی کلام میں، کسی بھی کتاب میں، خود قرآن پاک میں موجود ہیں. ہاں فرمایا کہ کچھ آیات ایسی بھی ہوں گی کہ جن میں لفظ ایسے استعمال ہوئے ہیں کہ جو اگر آپ ان کے ظاہری معنی مراد لیتے ہیں تو کسی اصول سے ٹکراتے ہیں. کوئی ان کے اوپر جو ہے وہ ایسی آبجیکشن لگتی ہے کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے. ایسی آیات ہیں قرآن پاک میں بھی ہیں. جیسے مثلا فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ لوگوں کے اوپر ہے، بل یدہ مبسوطتان. اور دوسری جانب یہ بات طے ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی نظیر نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. وہ جسم سے پاک، وہ جسم کے لوازم سے پاک، وہ مکان سے پاک، وہ زمان سے پاک. مکان کا خالق، زمان کا خالق، جسموں کا خالق، جوہر کا خالق، ہر چیز کا تو خالق وہ خود ہے. سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے کسی نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا من این العین فلا عین لہ. فرمایا کہ عین کا مطلب ہے مکان، اسپیس، پلیس کیا ہے اللہ تعالیٰ کی. تو فرمایا کہ پلیس تو خود مخلوق ہے، تو اللہ تو خالق ہیں، تو اللہ مخلوق میں کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ خالق ہی کیسا ہوا؟ تو اس لیے اللہ تو ان سب عوارض سے پاک ہیں. اب اگر کوئی قرآن پاک میں لفظ ایسا استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی اس کا ہمیں قریبی اور مناسب معنی مراد لینا پڑے گا. مثلا ید اللہ میں ہم کہیں گے اللہ کی مدد، جیسے کہتے ہیں نا قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں. اب یہ لفظ جملہ سن کر ہم چل پڑیں قانون کے ہاتھ تلاش کرنے کہ اس کی انگلیاں کتنی ہیں، اس کے پورے کتنے ہیں، اس کے اندر خون، گوشت، پوست، ہڈی کیا ہے، تو کوئی بھی کہے گا بھائی کوئی تھوڑا سا عقل کرو. قانون کے ہاتھ کا مطلب ہاتھ یہ والا ہاتھ نہیں ہوتا، اس سے مراد پہنچ اور اس کی مطلب گرفت اور مضبوطی، یہ مراد ہے اس سے. تو اللہ تعالیٰ ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی ان کی مدد اور تائید اور نصرت جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ ہے. اور بہت سارے قرآن پاک میں ایسی آیات آئی. فرمایا کہ یہ کچھ محکم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، اور جو چیز ہمارے دماغ میں، عقل میں، تصور میں آتی ہے وہ خدا نہیں ہے. خدا اس سے وراء الورا، وراء الورا، وراء الورا ذات ہے. اور کچھ فرمایا کہ آیات متشابہات ہیں جن کے معنی نہیں جانتے، اگر آپ ان کے لغوی معنی مراد لیں گے، ظاہری معنی لغت کے لحاظ سے لیں گے تو پھنس جائیں گے، مشکل میں پڑ جائیں گے، اور ایسا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ محکم آیتوں پر عمل کیا جائے، ان کو اپنا عقیدہ بنایا جائے، متشابہ کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیا جائے، ان کے پیچھے نہ پڑا جائے، ان کی ٹو میں نہ لگا جائے کہ اس کے اندر کیا ہے، اندر کیا ہے، اندر کیا ہے. فرمایا کہ یہ وہ لوگ کام کرتے ہیں جن کی دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، وہ قرآن پاک سے یا کسی بھی کلام سے غلط نظریات کشید کرنا چاہتے ہیں. تو غلط نظریہ قل هو اللہ احد سے تو نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ تو بڑی صاف صاف آیت ہے، وہ نکلے گا کہیں کلمت اللہ، روح اللہ جیسے انہوں نے نکالا. تو اس لیے وہ لوگ پھر ان کونے خدرے میں جا کر اپنے لحاظ سے نظریات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں.
ایک تو اس لیے کہ فتنہ پیدا ہو، آزمائش پیدا ہو لوگوں کے لیے، لوگ کہیں گے کہ نئی نئی باتیں کریں، وہ ابتغاء تأویلی، اور پھر یا دوسرا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اصل بات کیا ہے۔ اگر اللہ نے ید اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے تو سوچ رہے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ید سے مراد کیا ہوگا، ہاتھ کیسا ہوگا، چاندی کا ہے، لوہے کا ہے، پیتل کا ہے، تانبے کا ہے، کس چیز کا ہے۔ وہ انہی چیزوں میں، انہی چکروں میں اپنا وقت بھی ضائع کریں گے، ایمان بھی برباد کریں گے۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، فرمایا کہ ایسی آیات کی اصل معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، اور جو راسخ فی العلم لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں یقولون آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی جو بھی مراد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ اعلم بمرادہ، ان کا معنی اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ وما یذکر الا کل من عند ربنا، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات آیات ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں لیکن ان سے مراد کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، فرمایا کہ نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے، جو بے عقل ہو یا بدنیت ہو دونوں نصیحت نہیں پکڑیں گے۔ اور وہ جو عیسائی تھے کچھ ان میں سے بے عقل تھے کہ روح اللہ اور کلمت اللہ سے کم مس یوز کر رہے، اور کچھ بددیانت تھے کہ ان کو پتا تھا کہ عقیدہ یہ نہیں ہے، عقیدہ تو توحید ہی ہے جو تمام انبیاء کا ہے، لیکن چونکہ تسلیث ایک عقیدہ بنا ہے اب خواہ مخواہ اس کو کہیں نہ کہیں ٹھونسنے اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت نہیں پکڑتے مگر عقل والے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔